آپ کسی عیسائی ہی سے پوچھ لو، کرسچن سے پوچھو کہ جو کرسمس مناتے ہو کیا اس کی یعنی تاریخ ابتدا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے، اور مذہب نصرانیت میں اس کی کوئی وہ ہے کہ ایک حقیقی بنیاد؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص حواریین اور صحابہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد لوگوں نے، عیسائیوں نے شروع کیا۔ جب ان مذہبی لوگوں نے انہیں یوں کہا کہ بھئی یہ کیوں شروع کر رہے ہو، یہ آج تک تو کسی نے کیا نہیں، تم کیوں یہ شروع کرتے ہو؟ تو وہی جیسے آج کل وہ میلاد النبی کے وہ جلسے اور کیا کیا وہ مناتے ہیں اور ان میں لوگ بات کرتے ہیں، وہی انہوں نے کی۔ کہنے لگے کہ جی اس میں کیا حرج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا تذکرہ ہو جائے گا، ان کی تعلیمات لوگوں کو یاد دلا دیں گے، تو اس اعتبار سے کم از کم مذہب عیسائیت کو زندہ رہے اور تعلیمات پر عمل کا شوق رہے، تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ آج کل یہی تو کہتے ہیں مسلمان۔ ارے بابا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ میلاد اور اس کے جلسے اور عید میلاد النبی اور یہ سارا سب کچھ نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی اخیر میں ایسا کرنے والے؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ شروع میں تو یہ سلسلہ رہا۔ 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت بیان کرتے، اس کے بعد اپنا وہ جلسہ ولسہ وہ اجتماع ختم ہو جاتا، یعنی ایک سیدھے سادے انداز سے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے کہا یہ خشک کلّا، جیسے آج کل ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، یہ تو خشکی تقریریں ہو رہی ہے، اس میں تھوڑی تری لانی چاہیے، اور یہ جو نوجوان اور شوقین مزاج قسم کے لوگ ہیں نا، یہ بھی تاکہ ان کے لیے کوئی باعث کشش ایسی چیز ہونی چاہیے، لہذا تھوڑی سی موسیقی اور گانے کے انداز کی نظمیں وزمیں اس میں کچھ آ جائیں، اور ہوتے ہوتے پھر یہ کہ بھائی کچھ ناچ گانا بھی شامل ہو جائے، ہنسی مذاق کھیل تماشے بھی ہو جائیں، اور آگے چل کے پھر اس کے اندر ہوتے ہوتے ایسی آوارگی اور بےہودگی کے منظر شروع ہوئے کہ اس میں موسیقی ہے تو شراب نوشی بھی ہے، تو قمار بازی بھی ہے، تو جوا بھی ہے، اور زناکاری بھی ہے، اور مطلب یہ کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ آج جو مغرب ممالک کا حال ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہاں کا بھی یہی حال ہے، اور لندن ہو اور پیرس ہو اور یہ جتنے یعنی کینیڈا امریکہ ہو، تو جب یہ دن آتا ہے تو ایک قسم کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اتنی شراب ایک دن اور رات میں پی جاتی ہے پورے سال میں، اتنے حادثات ایک دن اور رات میں ہوتے کہ پورے سال میں نہیں ہوتے، ایک دن اور رات میں عورتوں کی عصمت دری اتنی ہوتی ہے کہ پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی، زناکاری، فحاشی، اور کس کے نام پر؟ کہ کرسمس۔ ارے میاں کسی عیسائی کو پوچھو، آپ میرے مخاطب ہو، اے میرے دوستوں مسلمانوں، میں کم از کم آپ سے خطاب کر کے کہتا ہوں، پردہ نشی خاتون اور پردے میں رہنے والی ڈربن کے سمندر پر کرسمس کے دن 25 دسمبر ہے، چھٹی کا دن ہے، نکلے ہیں ڈربن جا رہے ہیں۔ ارے تو بابا ڈربن جا رہے ہو، وہاں ننگی عورتیں مرد پھر رہے ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہے، اور ہوٹلوں میں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کیا ماحول کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا اس کی تاثیر نہیں ہوتی؟ کیا اس سے طبیعت متاثر نہیں ہوتی؟ کیا ظلمت دل پر ماحول کی وجہ سے نہیں چھاتی؟ اور بہت سے تو بڑی دل کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، پورے دلی جذبات کے ساتھ ان میں شرکت کریں گے، مبارکبادیاں دیں گے۔ اور یاد رکھنا، بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس دن اور کرسمس کی تہوار کی عظمت اور محبت و عقیدت دل میں رکھتے ہوئے اگر آپ کسی کو مبارکبادی دیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے۔